میٹرک کلاس 1973 کے آئین کی اہم دفعات۔ ہم اس ٹاپک کے اہم دفعات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے وفاقی آئین۔ یہ آئین وفاقی طرز کا ہے جس میں ملک کو چاروں صوبوں پر، اس کے علاوہ مرکزی حکومت اسلام آباد، ہمارے فاٹا کے علاقے اور شمالی علاقوں پر مشتمل قرار دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے تحریری آئین۔ دنیا میں تمام ممالک کے آئین تحریری ہیں۔ پاکستان کا یہ آئین بھی تحریری انداز میں موجود ہے۔ دنیا میں صرف برطانیہ کا آئین غیر تحریری ہے۔ اس کا کچھ حصہ تحریری صورت میں موجود ہے اور کچھ غیر تحریری۔ غیر تحریری اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کا آئین رسم و رواج کے اوپر مبنی ہے۔ پارلیمانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین جو پارلیمانی طرز کا بنایا گیا ہے، اس میں پارلیمنٹ کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پارلیمنٹ میں سے لیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ یہاں پر ہم لوگ نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کو کہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ دو ایوانی مقننہ۔ دو ایوانی مقننہ سے مراد یہ ہے، مقننہ کہتے ہیں قانون ساز ادارے کو۔ بھٹو کی حکومت سے پہلے ملک میں صرف قومی اسمبلی موجود تھی۔ بھٹو کی حکومت نے آ کر دو ایوانی مقننہ قائم کی جس میں قانون ساز اداروں کو دو حصوں پر مشتمل قرار دیا گیا، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینٹ۔ ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے اور ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں تمام صوبوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ جیسے پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو پنجاب کی نشستیں زیادہ ہوں گی، پھر سندھ کی ہوں گی، پھر کے پی کی ہوں گی اور پھر بلوچستان کی، جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق عوام کے حقوق ہوتے ہیں۔ 1973 کے آئین میں عوام کے تمام بنیادی حقوق کو آئین میں جگہ دی گئی اور مقننہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو ان حقوق کے خلاف ہو۔ ترمیم کا طریقہ کار۔ ترمیم کہا جاتا ہے تبدیلی کو۔ اگر آئین میں کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہے تو اس تبدیلی کو کرنے کے لیے اس کا مسودہ، جسے ہم آئینی ترمیم کا مسودہ کہتے ہیں، ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ دونوں ایوانوں میں اس مسودے یعنی بل کے لیے 2/3 اکثریت کا منظور کرنا لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2/3 اکثریت اس کو منظور کر لیتے ہیں تو آئین میں وہ ترمیم ہو جائے گی۔ یہ آئین نہ زیادہ استوار ہے اور نہ زیادہ لچکدار، یعنی نہ تو بہت نرم آئین ہے، لچکدار ہے کہ اس میں بہت آسانی سے تبدیلی کی جا سکے، اور نہ ہی بہت سخت ہے، بہت زیادہ استوار ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو۔ آزاد عدلیہ۔ آزاد عدلیہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا عدلیہ کا شعبہ اپنے اختیارات کے استعمال میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ ان کے فیصلوں پر بقیہ دو ادارے مقننہ اور انتظامیہ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا، اور جج صاحبان کی تقرری اور ان کو برطرف کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی جج کو بھی اس کے شعبے سے، اس کی نشست سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ بلا واسطہ انتخابات۔ ملک میں انتخابات براہ راست ہوں گے۔ یہ انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نمائندوں کی نامزدگی کے لیے کیے جائیں گے اور 5 سال کے عرصے کے بعد ہوا کریں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے قومی زبان۔ قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام علاقائی زبانوں کی ترقی کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ 10th کلاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر اسلامی نوعیت ہیڈنگ نمبر 5 جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانا ایڈیشن تھا اس بک کا، اس میں یہ باقاعدہ ہیڈنگ کی صورت میں اس طرح سے دیے گئے ہیں سارے پوائنٹس، جبکہ نیو ایڈیشن بک میں اس پوائنٹ کو اسلامی دفعات کی حیثیت سے الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم ان تمام پوائنٹس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔